یغتب بعضکم بعضا، یعنی کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا۔ غیبت کرنے کے سلسلے میں، اس کی وعید کے سلسلے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ملتی ہے جو معراج کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول معراج پر گئے تھے اور پورے جنت و جہنم کا معائنہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا۔ تو بتاتے ہیں کہ ایک قوم کے پاس سے اللہ کے رسول کا گزر ہوا جس کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو وہ قوم نوچ رہی تھی اور اپنے جسموں کو نوچ رہی تھی۔ جبریل امین سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ہی آپ کو نوچ رہے ہیں تانبے کے ناخن سے؟ تو بتایا گیا یہ دوسرے کی غیبت کرنے والے ہیں، یہ دوسرے کی چغلی کرنے والے ہیں، یہ کسی کے عیب کو دوسروں کے سامنے اس کی ذلت کے لیے، اس کی تحقیر کے لیے بیان کرنے والے ہیں، اس کو نیچا دکھانے والے ہیں۔ یہ جو ہے جو غیبت کی جو وعید ہے یہ ہم کو پتہ چلتی ہے قرآن حدیث سے، اور قرآن میں جو کہا گیا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، غیبت کرنا ایسا ہے جیسے ہم کسی اپنے مسلمان مردار بھائی کا گوشت کھائیں، اس کو ہم ناپسند کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم کو چاہیے کہ ہم دوسرے کی غیبت کرنے کو بھی ناپسند کریں۔ اس میں ایک چیز آتی ہے کہ کسی کے اندر کوئی برائی ہے تو یہاں پہ تو صاف ایک مطلق حکم دے دیا گیا کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، یعنی کسی کی برائی کسی کے سامنے نہ کرے، لیکن اس میں کچھ چیزیں، کچھ معاملات اور کچھ احکام اور کچھ جگہیں اس میں علماء نے مفسرین نے مستثنیٰ کی ہیں، الگ کی ہیں۔ وہ یہ ہے جیسے کوئی بچہ بگڑ گیا ہے، بچے کی شکایت ہے تو اس کے والدین سے کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے کوئی رعایا ہے تو رعایا کی شکایت بادشاہ سے کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے ہم کسی سے معاملہ کرنے جا رہے ہیں، ایسا شخص ہے جو دھوکے باز ہے، فراڈیا ہے، وہ ہمارے پیسے لے کے بھاگ سکتا ہے، لیکن ہم چونکہ کرنے جا رہے ہیں ہم کو اس کا علم نہیں ہے، اور آپ میں سے کسی کو تجربہ ہو چکا ہے، کہ یہ شخص صحیح نہیں ہے، فراڈیا ہے، تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ یہ اس لیے بتائیں کہ یہ شخص صحیح نہیں ہے کہ ہم کو نقصان نہ ہو، یعنی اپنے دوسرے بھائی کو نقصان سے بچانے کے لیے وہاں پہ اس کی برائی کو کھولنا اور برائی کو بیان کرنا جائز ہے، درست ہے۔ وہاں پہ بھی شرط یہ ہے کہ ہماری نیت یہ نہ ہو کہ ہم اس کی ذلت، اس کو ذلیل کر رہے ہیں، یہ نیت ہماری نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بھائی کو ہونے والے نقصان سے بچا رہے ہیں۔ تو یہ اس میں جو ہے تھوڑی چیز مستثنیٰ ہے، مفسرین نے کی ہیں۔ اب آج کی جو آیات ہیں وہ اگرچہ 5 آیات ہیں لیکن انشاءاللہ تفصیل اس میں زیادہ نہیں ہے۔ 5 آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 18 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر الی آخری۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کا فتح کیا، مکہ میں داخل ہوئے، تو ہم نے سنا ہوگا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کعبۃ اللہ پر چڑھ کر کے اذان دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کعبے پہ چڑھ کر کے اذان دیں، اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے تھے، اور حبشہ کے لوگ کالے ہوا کرتے تھے، بہت کالے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بہت کالے تھے، اور ان کا کوئی خاندان، وہ غلام تھے، کوئی اچھے خاندان سے بھی تعلق ان کا بظاہر نہیں تھا، وہ غلام تھے، اور مکہ مکرمہ میں جو قریش قبیلہ تھا اور مکے کے لوگ تھے، یہ اپنے آپ کو اعلیٰ خاندان کا سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ اچھا سمجھتے تھے۔ لہٰذا ان میں سے کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہوا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایمان نہیں لائے تھے مکے والے، بعد میں ایمان میں داخل ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ ان لوگوں کو اعتراض یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کالے شخص کے علاوہ کوئی نہیں ملا جس کو اللہ کے رسول نے یہ جو ہے حکم دیا کہ چڑھ کر کے۔ بہت فخر کا کام تھا، کیونکہ اسلام لانے سے پہلے بھی مکے والوں کے اندر کعبۃ اللہ کی حرمت تھی، کعبۃ اللہ کا احترام تھا، وہ سمجھتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ وہ بات الگ ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں لائے، صرف اللہ کو نہیں مانتے تھے، رسول اللہ کو رسول نہیں مانتے تھے، وہ بات الگ تھی، لیکن کعبۃ اللہ کا احترام تھا اور اس کی عزت کرنا، احترام کرنا یہ اپنے آپ کے لیے سعادت سمجھتے تھے، خوش بختی اور نیک بختی سمجھتے تھے۔ تو ان کا ارادہ تھا کہ ہم میں سے کسی کو سردار کو آگے کیا جاتا اور ہم اذان دیتے تو یہ زیادہ اچھا تھا۔ کسی نے کہا یہ کہ اچھا ہوا آج کے دن ہمارے باپ موجود نہیں تھے، ورنہ یہ ان کو برا دن دیکھنا پڑتا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو فتح مکہ کے موقع پر ہی اسلام میں داخل ہوئے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے سسر بھی لگتے تھے، کیونکہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ آپ کی زوجیت میں داخل تھیں۔ تو حضرت ابو سفیان کہنے لگے کہ اس بارے میں ہم تو کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ اگر ہم نے کوئی بد زبانی کر دی یا ہم نے کوئی جملہ کہہ دیا اور آسمان والا ہم سے ناراض ہو گیا تو معاملہ میرے لیے خراب ہو جائے گا۔
تو انہوں نے کچھ نہیں کہا. تو اسی موقع پر یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب یہ باتیں ہوئیں، جب کچھ لوگوں نے یہ آپس میں باتیں کی، تو اللہ تعالیٰ کیونکہ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا ہے، دل میں بات ہم کریں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے فوراً اللہ کے نبی کو اطلاع دی کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے سب کو بلایا اور پوچھا کیا تم نے یہ باتیں کی؟ سب نے اقرار کر لیا ہاں ہم نے یہ باتیں کی ہیں. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا گیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگوں، یہاں پہ انسانوں کا عام لفظ استعمال کیا گیا، ایمان والوں کا صرف لفظ استعمال نہیں کیا. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ تمام انسانوں کو ہی یہاں مخاطب کیا گیا ہے کہ اے انسانوں، اے لوگوں، انا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے من ذکر و انثی، ایک آدمی سے اور ایک عورت سے. یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا ہی تھے، ان سے پہلے کوئی کچھ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حکم سے پیدا کیا اور اس کے بعد تمام نسلیں چلائیں. جو آج ہم سب موجود ہیں، ہمارے والدین کون ہیں؟ ہمارے اصل والدین، اور جو سب سے اوپر کا درجہ ہے، ہمارا نسب ہے، وہ حضرت آدم سے جا کر کے ملتا ہے اور حضرت حوا علیہ السلام سے جا کر کے ملتا ہے. تو اسی طرح اشارہ ہے کہ ہم نے تم کو ایک آدمی اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور پھر ایک آدمی اور عورت سے پیدا کرنے کے بعد مختلف قبیلے بنا دیے، اور ہر قبیلے میں کچھ خاندان بنا دیے. مقصد یہ تھا کہ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو. بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک نام کے 2-3 شخص ہوتے ہیں تو اس میں ہم لوگ کنفیوژن ہو جاتی ہے. تو پھر پتہ کیسے لگایا جاتا ہے؟ خاص طور سے اسکول مدرسے وغیرہ میں ایک نام کے ایک کلاس میں 2-3 لڑکے آ جاتے ہیں تو پھر اس کو پہچان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کے ابا کا نام لکھا جاتا تھا. جیسے التمش بن ہاشم علی، پھر التمش دوسرا ہے تو التمش کے نام کے ساتھ اس کے ابا کا نام ہوگا. کوئی اور التمش ہے تو اس کے والد کا نام ہوگا. یا اگر ایک ہی جگہ کے 2 نام ہیں، پھر اس کی جگہ کا نام لکھا جاتا ہے کہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے، لکھنؤ سے ہیں، سیتاپور کے ہیں، کہاں کے. تو یہ کس لیے تھا؟ لتعارفوا، تعارف حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے، اور ایک دوسرے کے جو احکام ہیں، ایک دوسرے کے جو معاشرے میں اور اسلام میں جو حقوق بتائیں کہ تم کو حقوق العباد میں ان لوگوں کا حق ادا کرنا ہے، وہ اس چیز کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کام کیا تھا کہ انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اس لیے نہیں تھا کہ تم تفاخر کرو، اس لیے نہیں تھا کہ تم کو فخر ہو، اس لیے نہیں تھا کہ تم تکبر میں مبتلا ہو کہ ہم اونچی برادری کے ہیں، یہ نچلی برادری کا ہے، یہ پاسی ہے، اور یہ اسی طریقے سے ہریجن قوم کا ہے، یہ ذلیل آدمی ہے. یہ معاملہ نہیں تھا. ذلت کا معاملہ اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے نزدیک جو افضلیت اور اونچا ہونے کا معیار ہے وہ مال ہے، پیسہ ہے، دولت ہے. لیکن اللہ کے یہاں جو ممتاز ہونے کا اور محترم ہونے کا اور افضل ہونے کا جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے. وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اوپر یہ چیز بھی بتا دی گئی کہ جب ایک آدمی اور ایک عورت سے تم کو پیدا کیا گیا ہے، لہذا تم سب ایک ہو. آپس میں جو پیچھے حکم آیا تھا کہ تم لوگ آپس میں صلح کرو، بھائی ہو، تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے ہم سب ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ بھائی ہیں. اور انسان ہونے کی حیثیت سے بھائی بھی، انسان ہونے کی حیثیت سے بھی بھائی ہیں اور ایمان والے ہونے کی حیثیت سے بھی بھائی ہیں. اسی طریقے سے بعض علماء نے جو پڑوسی کے حقوق لکھے تو ان میں بڑی تفصیل بتائی کہ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں. ان میں ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس پر ایک حق ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس پر 2 حق ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جس پر 3 حق ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے ایک پڑوسی ہے غیر مسلم ہے، ایک پڑوسی غیر مسلم ہے اور ہمارا رشتہ دار بھی نہیں لگتا، کوئی رشتہ ہمارا اس سے نہیں ہے، تو اس پر ہمارا حق صرف ایک ہوگا پڑوسی ہونے کا. اور ایک پڑوسی وہ ہے جو مسلمان ہے لیکن ہمارا رشتہ دار نہیں، تو اس پہ 2 حق ہوں گے، ایک مسلمان ہونے کا حق ہے اور ایک پڑوسی ہونے کا حق ہے. ایک پڑوسی جس کا 3 حق ہیں وہ ہے جس کے جو مسلمان بھی ہے، ہمارا پڑوسی بھی ہے اور ہمارا رشتہ دار بھی ہے. تو 3 حق ہو گئے، رشتہ داری کا، پڑوسی کا اور جو مسلمان ہونے کا. تو یہ علماء نے تفصیل لکھی ہے پڑوسی ہونے کی حیثیت سے. تو ہم سب آپس میں بھائی ہیں. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اسلام کی بنیاد پر ہم کسی کی مدد کریں، بلکہ اگر وہ غیر مسلم بھی تکلیف میں ہیں، اگر کوئی غیر مسلم کے درمیان بھی کچھ معاملات ہیں اور ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ ہم ان کے درمیان صلح کرا سکیں، ہم اس کی تکلیف کو دور کر سکیں، تو ہم انسانی بیس پر، انسانی اعتبار سے اس کی دیکھ بھال کریں گے اور اس کے معاملات کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم سب ایک ہی ماں باپ سے ہیں، ہم سارے انسان ایک ہی ماں باپ سے ہیں. آگے فرمانے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک اکرام والا، عزت والا، احترام والا، اللہ کے نزدیک پیارا اور محبوب اور اللہ کا قریب کون ہے؟ جو اونچے درجے کا ہے، اونچے خاندان کا ہے، جس کے پاس فیکٹری بہت زیادہ ہے، جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، جس کی اولادیں بہت زیادہ ہیں؟ نہیں. جس کے پاس بنگلے بہت زیادہ ہیں وہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہے اور اللہ کے نزدیک عزت والا ہے؟ نہیں، وہ نہیں ہے. بلکہ کون ہے؟ اتقاکم،
تم میں سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، تم میں سب سے زیادہ جو متقی ہے، تم میں سب سے زیادہ اللہ کا جو پاس و لحاظ کرنے والا ہے، وہ ہے اللہ کے نزدیک اکرام والا، عزت والا، احترام والا۔ اسی آیت کے ماتحت میں یا اسی آیت کے معنی میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی حدیث ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی، کہ کسی بھی جو ہے عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر اور کسی بھی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ اگر تقویٰ ہمارے اندر ہے تو ہم فضیلت والے ہیں، ہم اچھے ہیں۔ اگرچہ وہ کسی جو ہے اس کی برادری کچھ ہو، اس کا نسب کچھ ہو، اس کے باپ کچھ ہو، اس کی ماں کچھ ہو، اس کا خاندان جیسا بھی ہو، لیکن اگر اس کے اندر تقویٰ ہے تو اللہ کے نزدیک احترام والا ہے۔ اور اگر کوئی اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا پاس و لحاظ نہیں ہے، اللہ کی جو فکر نہیں ہے اور گناہوں سے بچ نہیں پا رہا ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہو سکتا، اکرام والا نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ علیم خبیر، اور تقویٰ جو نام ہے وہ دل کا نام ہے۔ ہم دل میں تقویٰ پیدا کریں گے، ہم اس کو دکھا نہیں سکتے، ہم اس کو دکھا نہیں سکتے۔ وہ بات الگ ہے کہ تقویٰ اتنا ہمارے اندر پیدا ہو جائے اللہ کے فضل سے کہ اس کا اثر باہر دکھنے لگے اور اس تقوی کی وجہ سے لوگ ہماری عزت کرنے لگیں، وہ تقوی کی برکت ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا۔ لیکن تقوی ہم دکھا نہیں سکتے، وہ دل کا نام ہے، لہذا آگے فوراً بتا دیا گیا ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ ظاہری چیز کو بھی جاننے والا ہے اور باطنی چیز کو بھی جاننے والا ہے۔ علیم کہتے ہیں جو ظاہر ہو اور باطن میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس چیز کو جاننے والے کو خبیر کہتے ہیں۔ اللہ ہی علیم بھی ہے اور اللہ ہی خبیر بھی ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔